الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 182، 80 اور 2 82، صفحہ نمبر 182، 5ویں لائن، پارہ نمبر 7، آغاز رکوع نمبر 10، سورۃ الانعام آغاز رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31، آغاز آیت نمبر 31، 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں جو آخرت کو بھولے ہوئے تھے یا آخرت کا انکار کرنے والے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ اب بتاؤ کہ یہ آخرت یقینی ہے یا یقینی نہیں۔ تو اس وقت وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم کہ یہ آخرت کی، قیامت کی جو خبر تھی یہ سچ تھی اور ہم نے دنیا میں اس میں غفلت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہ تمہارا اعتراف تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لہذا تم نے انکار کیا، اس انکار کی وجہ سے اب جہنم میں تم داخل کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید واضح فرمایا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور جو آخرت بنا کر گیا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو آخرت بنائے بغیر کیا ہے وہ ناکام ہے۔ فرمایا قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، جنہوں نے کذبوا انکار کیا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا، کہ دنیا کے اندر جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے،
فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة جب آ جائے گی ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتهم آ جائے گی ان پر الساعة قیامت بغتتاً اچانک، فرمایا کہ اچانک ان پر آئے گی، قالوا تو وہ کہیں گے، انہوں نے کہا یعنی وہ کہیں گے، یا حسرتنا اے پشیمانی ہماری، اے شرمندگی ہماری، اے افسوس ہمارا، علی ما فرطنا فیہا اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں، کہ اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ اور یہ اچانک آنا کیا ہے؟ اچانک آنا ایک تو یہ ہے کہ جو قیامت کبریٰ ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت ہر انسان کی موت یا قیامت ہے، کہ جیسے کہ حکایات کے اندر یہ بات آتی ہے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ ایک شکاری شکار کے لیے گیا اور اتفاق کی بات ہے کوئی شکار اس کو نہیں ملا، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی۔ شکار نہیں ملا، مایوسی کی حالت میں واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ سامنے ایک گیدڑ نظر آ گیا۔ اب حسرت پوری کرنے کے لیے تو اس نے اس پہ تیر پھینکنا چاہا، تو گیدڑ نے کہا کہ دیکھ کہ مجھ پہ تیر مت چلائیو، میری موت آ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی آج بھوکا جا رہا ہوں، جو آنی ہے وہ آ ہی جائے۔ تو اس نے اس پہ تیر چلا دیا، تیر چلایا، وہ زخمی ہو کے گرا، یا اس کے قریب گیا کہ اب بتا کہاں ہے قیامت؟ اس نے کہا میرے لیے تو آ گئی۔ تو انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، کہ زندگی کی مہلت اس کی ختم ہو گئی، تو اس کو چھوٹی قیامت کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب انسان کی موت آئے تو اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، نظام کہ آگے کا پورا ماحول اس کے سامنے آ جاتا ہے، فرشتوں کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، عذاب کو بھی دیکھ لیتا ہے، راحت کو بھی دیکھ لیتا ہے، سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بڑی قیامت بھی اچانک آئے گی۔ فرمایا کیسے بڑی قیامت اچانک کیسے آئے گی؟ تو اس کی مثال بیان فرمائی گئی کہ ایک کپڑا خریدنے والا ہے، ایک کپڑا بیچنے والا ہے۔ وہ اسے کپڑا دکھائے گا جو بیچنے والا ہے، ابھی وہ دیکھ رہا ہوگا، ابھی سودا طے نہیں ہوا ہوگا کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، کہ ایک آدمی نے دودھ دوہیا ہے اور ابھی دودھ پیا نہیں ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ پانی ہے، اس نے منہ میں ڈالا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا قیامت اس قدر تیزی کے ساتھ آئے گی اور اچانک آئے گی۔ تو فرمایا کہ جب یہ قیامت آئے گی تو اس وقت یہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارتے رہے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، عملاً انکار کیا یا عقیدتاً انکار کیا، فرمایا کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے ہماری ندامت، اے ہماری پشیمانی، اے ہمارا افسوس اس بات پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں۔ فرط یفرط تفریطاً کے معنی ہے کمی کرنا، اور افراط یفرط افراطاً کے معنی ہوتے ہیں اضافہ کرنا، کہ ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی، کمی کی، کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ فرمایا قیامت کے دن کس حال میں کھڑے ہوں گے یہ لوگ، وہم اور وہ، یحملون اٹھائیں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، اوزار یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے وزر، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، کہ اپنے بوجھ جو ہے گناہوں کے وہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کہاں؟ علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر۔ فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی چیز ناجائز لی ہوگی، وہ چیز اس کے اوپر لدی ہوئی ہوگی۔ اور یہ بات فرمائی گئی کہ قیامت کے دن انسان کے پاس ایک حسین و جمیل شکل کا انسان آئے گا، انسانی شکل آئے گی۔ مجھے پہچانتا ہے نہیں، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو ہر وقت میری فکر میں رہتا تھا کہ یہ عمل میں نے کرنا ہے، تو اپنے دماغ میں تو مجھے اٹھائے پھرتا تھا، آج میں تجھے اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گا۔
اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، تو اس کے گناہ انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں، بس اتنی بات جانتا ہوں کہ تو انتہائی ڈراؤنی شکل والا ہے۔ کہا کہ میں تیرا گناہ ہوں اور تو نے مجھے دنیا کے اندر جو ہے اپنا قریبی بنایا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور اس حالت میں تو جہنم میں داخل ہوگا۔ کہ انسان تمام کے تمام کھڑے ہوں گے، ان کے تمام کے اعمال ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ جو چیز کسی کی ناجائز لی ہے وہ اس کے سر، کندھے اور پیٹھ کے اوپر لدی ہوئی ہوگی۔ تو ہمارا کی اس حالت میں وہ کھڑے ہوں گے اور یہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر۔ الا ساء ما یزرون، جان لو ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، کہ دیکھو کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جس نے تمہیں آخرت کے معاملے میں غافل کر دیا ہے، اس کی حقیقت سمجھو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا ہے دنیاوی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیاوی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور بہلاوا۔ لعب اس کام کو کہتے ہیں کہ جو مشغول کر دے، ایسا کام ہو جس کی بنیاد تو نہ ہو، حقیقت تو نہ ہو، لیکن مشغول کر دے۔ اور لہو اس کام کو کہتے ہیں جو اصل کام سے غافل کر دے۔ ایک ہے بچپن، ایک ہے لڑکپن۔ بچپن کے اندر جو کام ہیں کھیل کے، ان کو لعب کہتے ہیں، کہ آپ بچے کو مصروف رکھنے کے لیے کھلونے دے دیتے ہیں، وہ ان کھلونوں سے کھیل رہا ہے، اور یہ بے حقیقت ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے جس نے بچے کو مصروف کر دیا، مشغول کر دیا۔ اور لہو جو ہے یہ لڑکپن کے اندر ہے کہ فضول کاموں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، اصل کام جانا اسکول ہے، کھیلنے میں گیا ہوا ہے، لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے اور اس کی بجائے جو ہے وہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو اصل کام سے غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں، اور بے حقیقت جو مشغول کر دے اس کو لعب کہتے ہیں۔ تو وہ یہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ لعب ہے اور لہو ہے، کہ انسان کو فضول کام کے اندر مصروف کرنے والی چیز ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اصل کام سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت۔ اب یہ دنیا کی زندگی نعمت بھی ہے، اور دنیا کی زندگی انسان کے لیے عذاب کا سبب بھی ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی یہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے قیمتی ہے کہ جس نے اس کو قیمتی بنایا ہے اور اس کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنایا، تو اس کی زندگی قیمتی ہے۔ اور جس نے آخرت بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا دنیا کی زندگی کو، تو اس کے لیے یہ فضول ہے، اور اس کو وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے اور اصل کاموں سے چھوٹ رہا ہے۔ فرمایا کہ وللدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر خیر، بہتر ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الخیر نہیں فرمایا، خیر، اس کو بغیر الف لام کے بیان فرمایا کہ ہر لحاظ سے بہتر ہی بہتر ہے، کہ فرمایا کہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ دائمی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ آخرت کے اندر اگر زندگی بن گئی تو اس کے اندر وہاں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جبکہ دنیا کے اندر پریشانی ہی پریشانی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت جو ہے ہر لحاظ سے، آخرت کا گھر جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، مگر کس کے لیے بہتر ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی احتیاط کی زندگی گزارنا ہے، کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تقوی، اس کے 3 مدارج ہیں، 3 مراحل۔ پہلا درجہ ہے تقوی کا کہ انسان ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا بنے،
جہنم کی ہمیشگی والے کاموں سے بچائے، کفر سے بچائے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے جو جہنم کی ہمیشگی کا سبب ہیں، وہ ہے کفر اور شرک۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائے، کہ ایمان ہے، عقیدہ ہے ایمان ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، پھر وہاں جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے کہ جو کام اس کو جہنم میں لے جانے والے۔ اور تقوی کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو گیا لیکن نیکیاں کم ہیں، اس کی وجہ سے اوپر کے درجات پہ نہیں چڑھ سکتا، جو اوپر کے درجات میں رکاوٹیں ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے بہتر آخرت، کس کے لیے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے کہ عارضی زندگی کی وجہ سے دائمی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ یہ بات بیان فرما کے اب نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام درد دل کی کیفیت میں کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، یہ کیوں میری مخالفت کر رہے ہیں؟ تو حضرت کی تسلی فرمائی، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو، اس بات کو جانتے ہیں جو پکی بات ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، کہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یقولون، وہ کہتے ہیں، کہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ پہ طنز و استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پہ آوازیں کستے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، لیکن یہ آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ، پر یقیناً وہ، لَا يُكَذِّبُونَكَ، نہیں جھٹلاتے آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم بھی، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہاں یہ قابل توجہ ہے کہ انکار کرنے کے لیے الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے ابا۔ ابا کہتے ہیں ضد کی وجہ سے انکار کرنا، کہ ضد ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے انکار کرنا، جیسے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ انکار کر دیا، ضد تھی کہ میں اس سے افضل ہوں اور میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو وہاں لفظ ابا کا استعمال ہوا۔ ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں انکر ینکر انکارن، کہ ناواقفیت کی وجہ سے، پتہ نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے انکار کیا ہے، تو وہاں لفظ انکرہ استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ جہد یجہد، اس کے معنی ہے جان بوجھ کر حقیقت کو جانتا ہے، اس کے باوجود انکار کیا۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کافر یکفر، کہ جانتا ہے، حقیقت معلوم بھی ہے، لیکن دوسروں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے، خود تو اندھیرے میں ہو گیا، دوسروں کو اندھیرے رکھنے کے لیے انکار کرتا ہے، وہاں لفظ کافر یکفر استعمال ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یجحدون استعمال فرمایا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراہٹ کی کیفیت میں گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کی گھبراہٹ دیکھی، آپ کی بات سنی، تو وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس نبی السلام کو لے گئے۔ ورقہ بن نوفل اس دور ایام جاہلیت کے اندر حق کے متلاشی تھے، وہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جو عیسائی صحیح مذہب پر قائم تھے، ان سے انہوں نے کتاب انجیل بھی سیکھی، تورات بھی سیکھی، اور صحیح عقیدہ بھی اختیار کیا۔ تو ابھی نبی اسلام کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو عیسیٰ نبی جین علیہ السلام کی رسالت کا دور تھا، تو یہ اس صحیح عیسائی بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے شرک کو چھوڑا اور شرک کی مخالفت بھی کی۔ تو اس وقت یہ بوڑھے تھے،
تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے پاس لے گئی نبی علیہ السلام کو، فرمایا کہ بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ کی گفتگو سنی تو نبی علیہ السلام نے بتلایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ پر نازل ہوا، جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب یہ آپ کی مخالفت کریں گے اور میں آپ کا دفاع کروں۔ نبی علیہ السلام نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ یہ میری مخالفت کریں گے جو صادق اور امین کہتے ہیں، جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں اور جو میری بات کی صداقت کے قائل ہیں، تو کیا یہ میری مخالفت کریں گے؟ فرمایا کہ جی ہاں، کہ جو اس وقت آپ کے دیوانے ہیں، فریفتہ ہیں، لیکن جب آپ توحید کی بات کریں گے تو یہ آپ کے سارے مخالف ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو مخالفت ہے کس وجہ سے ہے؟ توحید کی وجہ سے ہے، کہ جب تک آپ نے ان کو توحید کی دعوت نہیں دی، آپ پہ پیغام نازل نہیں ہوا، اس وقت تک انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن جب آپ نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہی لوگ جن کی عادت یہ تھی کہ ادب احترام کی وجہ سے آپ کے آگے نہیں چلتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ادب احترام سے بیٹھتے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے حضرت یہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں، آپ کی کوئی خامی نہیں ہے، آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر خامی سے پاک ہیں۔ یہ آپ کو اس پیغام کی وجہ سے اذیتیں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمایا کہ ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فتنہ جو فتنہ وحدت ادیان ہے، اس کا یہاں پہ رد ہے کہ رسول کی مخالفت یہ اللہ کی مخالفت ہے، رسول کا انکار یہ اللہ کا انکار ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے وحدت ادیان کا کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں۔ یہاں اس کا رد ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی مخالفت کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، اور رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہی شمار ہوگی، اور رسول کا انکار یہ اللہ کا انکار ہوگا۔ ایک یہ اس فتنے کا رد موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ منکرین حدیث کا ایک اعتراض ہے کہ دیکھیں حضرت وحی کس پہ نازل ہوئی؟ وحی نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتہ نہیں چلا کہ میں نبی بنا ہوں۔ وہ تو ورقہ بن نوفل نے ان کو بتایا۔ کیا یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ نبی کو پتہ نہ چلے اور دوسرے کو پتہ چل جائے؟ تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ لہٰذا اس لیے ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اس حدیث کو نہیں مان رہے کہ ورقہ بن نوفل ان کو بتلا رہے ہیں کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، نبی صاحب کو پتہ نہیں۔ کیا نبی کے مقابلے میں غیر نبی کا علم زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ہر حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی وجہ سے حدیث کا انکار کرنے سے ہم اس کا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام کی عظمت کا انکار ہو رہا ہے۔ تو یہاں بنیادی بات جو ذہن نشین فرمانے کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل عالم الغیب نہیں، ورقہ بن نوفل سابقہ جو روایات ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تو امتیں ان کی مخالف ہو گئی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کی خبر آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ تو ورقہ بن نوفل نے اپنی بات نہیں کی، اپنی طرف سے بات نہیں بیان کی، انہوں نے جو کتابوں کے اندر جو واقعات موجود تھے ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی لوگ مخالفت کرتے ہیں توحید کے پیغام کی وجہ سے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ اس سے نبی علیہ السلام کا عالم الغیب نہ ہونا اس کا اشارہ مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام امی تھے، حضرت نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا تھا، تو نبی علیہ السلام کو یہ باتیں اس وقت معلوم نہیں تھی، یہ عملی تجربے کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں۔ تو لہذا اس سے نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہوتی، اور ورقہ بن نوفل کا غیب کے جاننے کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں بنتا۔ ورقہ بن نوفل نے کتابوں کے حوالے سے بات بیان کی۔
اب رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا احساس نہیں تھا، اگر نبی علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے کا علم نہ ہوتا تو حضرت میں یہ گھبراہٹ کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی؟ نبی علیہ السلام کو جو گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے یہ احساس ذمہ داری سے پیدا ہوئی ہے کہ اب ان کے سامنے پیغام پہنچانا اور ان کو یہ پیغام بتلانا اتنی بڑی ذمہ داری، احساس ذمہ داری کی وجہ سے حضرت میں کپ کپی طاری ہوئی، لہذا اس وجہ سے حدیث کے انکار کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز دکھ دے رہی ہے، ان کی مخالفت جو ہے وہ آپ کا دل دکھا رہی ہے، لیکن یہ مخالفت آپ کی نہیں کر رہے، یہ مخالفت اللہ کی کر رہے ہیں، ہماری کر رہے ہیں۔ اس کے اندر نبی اسلام کی تسلی کیا ہے؟ تسلی یہ ہے کہ حضرت آپ تو انسان ہیں، آپ تو مجبور ہیں، اللہ تو مجبور نہیں، تو لہذا جب اللہ کی یہ مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی یہاں تسلی فرمائی۔ پھر مزید تسلی فرماتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، صرف آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا، یقیناً جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، حتیٰ اتاہم، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد۔ کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو رسول علیہ السلام تشریف لائے، انہی مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان کی قوموں نے، ان کی امتوں نے ان کی مخالفت کی، ان کو اذیت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد نازل فرمائی اپنے انبیاء کے السلام پر، اور مخالفین کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو یہ سارے واقعات جو اس سے پہلے تھے تو ان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فرمایا ولا مبدلا، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، کہ کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكَ، یقیناً آ گئی آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبر میں سے، کہ رسولوں کی خبر میں سے کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اذیتیں دی گئیں اور کس طرح ان کو تکلیف دی گئی۔ اس سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک بات یہ واضح ہوئی کہ فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخالفت کو اپنی طرف لے رہے ہیں تو اس کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ ان کی گرفت فرمائے گا۔ اور دوسری یہ تسلی فرما دی کہ حضرت دیکھیں کہ صرف آپ کی مخالفت نہیں ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی بھی مخالفت ہوئی، ان کو بھی اذیت دی گئی، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہو اور ایسی تکلیف میں دوسرا بھی موجود ہو تو تکلیف کی شدت کا احساس نہیں رہتا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی یہ نفسیاتی طور پر حضرت کو اطمینان دلایا گیا کہ حضرت جو تکلیف آپ کو ہے یہ تکلیف دوسروں کو بھی ہوئی ہے، جب دوسروں کو ہوئی ہے تو وہ شدت کی کیفیت باقی نہ رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اندر تبدیلی ممکن نہیں۔ جیسے پہلی امتوں نے مخالفت کی اور وہ ہلاک ہوئے، تو فرمایا کہ اسی میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کو بھی ہلاک کرے، لیکن اگر فوری طور پر ہلاک نہیں کر رہا تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی۔ اب فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں مختلف اعتراضات، مختلف مطالبات لے کر آتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ ان کے مطالبات ان کے کہنے کے مطابق پورے بھی فرما دیں، فرمایا کہ جس نے نہیں ماننا، اس نے اقرار نہیں کرنا، اس نے ایمان نہیں لانا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی اہل بیتہ وصحابہ وآلہ اجمعین کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى
اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.